أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک چیلنج کیا تھا کہ قرآن کے مقابلے میں تم چھوٹی سی صورت لے کر آؤ، اگر نہیں لا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو تو گویا کہ تم خود اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور طریقہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر فرماتے ہیں وہیں پر ساتھ جنت کا بھی ذکر فرماتے ہیں، تاکہ خوشخبری بھی ہو جائے اور ڈراوا بھی ہو جائے، وعید بھی ہو جائے اور تبشیر بھی ہو جائے۔ تو ان آنے والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اب جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے جنات ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا بہتی ہوں گی اس کے نیچے، الانہار نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، کلما جب کبھی رزقوا وہ دیے جائیں گے، منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے اس جنت میں ملتے جلتے پھل، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ہوں گی اس جنت میں پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ فرمایا خوشخبری سنا دیجئے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اسلام نام ہے دل سے تصدیق کرنا، جسے تصدیق بالقلب کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرنا جسے اقرار باللسان کہتے ہیں، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا جسے عمل بالارکان کہتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان نام ہوا تین چیزوں کا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، کہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان احکامات کو پورا کرنا۔ تو یہ بشارت ہے ایمان لانے والوں کو اور ساتھ ہی اعمال صالحہ کرنے والوں کو۔ تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اعمال صالحہ کے کرنے کے ساتھ۔ جب تک انسان فرائض کو پورا نہیں کر رہا، واجبات کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ سمجھیے کہ اس کا ابھی ایمان کامل
نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بشارت ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ذکر کی یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا۔ تو ایمان کامل ہوتا ہے عمل صالح کے لیے، عمل صالح کے ذریعے سے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ جنت بمانا باغ ہوتا ہے، ایسی جنت کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے کہ نہریں ہوتی ہیں، ان کا ایک کیا ہوتا ہے، گڑھا بنا ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر بغیر گڑھے کے نہریں ہوں گی۔ اور 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی اور میٹھے پانی کی نہر ہوگی۔ تو اس کی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نہر ہوتی ہے، چشمہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں پتھر نظر آتے ہیں، تو وہاں پر موتی اور لال اور جواہر ان چیزوں کے پتھر پڑے ہوں گے اس نہروں کے اندر۔ باغات بھی ہوں گے اور نہریں بھی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ جب کبھی انہیں کھانے پینے کے لیے وہاں سے پھل ملیں گے تو جنتی ان پھلوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی ایسے ہی ملے تھے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر بھی ہم اس ایسی شکل و صورت والے پھل کھاتے تھے، یا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جنت کے اندر روزانہ اسی شکل و صورت کے پھل ملیں گے، لیکن ہر دن ان پھلوں کا ذائقہ الگ ہو جائے گا۔ پہلے دن جو پھل ملا دوسرے دن بھی اسی شکل کا ملے گا، تیسرے دن بھی اسی شکل کا ملے گا، لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ تو یہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ اسی طرح کے پھل ہمیں پہلے بھی ملے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اور ایک اور خاص انعام کا ذکر فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی، جسمانی رذائل سے اور روحانی دونوں سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک ہوں گی، اور اسی طرح بد اخلاقی سے اور سوء اخلاق سے، ان چیزوں سے بھی کیا ہوں گی، پاک ہوں گی۔ تو فرمایا کہ بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتیوں کو، جو جنتی مرد ہوں گے انہیں تو حوریں ملیں گی، لیکن جو جنتی عورتیں ہوں گی انہیں کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتیں جو ہوں گی وہ اس جنتی مرد کو ملنے والی جو حوریں ہیں ان حوروں کی سردار ہوگی، اور اس دنیا والی جو عورت ہے اس کا حسن و جمال ان جنتی حوروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتی حوریں اس دنیا والی عورت سے سوال کریں گی کہ ہم تو کوئی مشک سے بنی ہے، کوئی عنبر سے بنی ہے، ہم جنتی مٹی سے بنی ہوئی ہیں، اور تم تو دنیا کی مٹی کی بنی ہوئی ہو، تمہیں اتنا حسن کہاں سے مل گیا، اتنی خوبصورتی کہاں سے مل گئی؟ تو آگے سے جواب دیں گی لصلاتنا و صیامنا، کہ جنت کے اندر جو ان دنیا والی عورتوں کو حسن ملا ہے یہ نمازوں کی وجہ سے اور روزوں کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے یہ حسن ملا ہے۔ تو یہ جو دنیا والی عورت ہے اس کو جنتی حوروں کا سردار بنایا جائے گا، اور جو عورت دنیا کے اندر کواری فوت ہو گئی تو اس کے لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کا وہ جس سے چاہے گی جنت میں جنتی مرد سے اس کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ اگر اسے دنیا کا کوئی مرد پسند نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے جنت سے ایک مرد پیدا کیا جائے گا، جنتی جوان پیدا کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کی چند نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جنتی حوریں اللہ نے انہیں اتنا حسن دیا ہے، اگر وہ اپنی انگلی کا ایک پورا اس دنیا پر ظاہر کر دیں اس کی اتنی چمک ہوگی کہ جو آسمان دنیا پر چمکنے والا سورج ہے یہ اس پورے کی چمک کی وجہ سے بے نور ہو جائے۔ اور فرمایا اگر وہ اپنا دوپٹہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر لہرا دے تو شرق و غرب کے اندر خوشبوئیں پھیل جائیں، اور اگر وہ ان کڑوے سمندروں کے اندر ایک مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دے تو فرمایا سارے کے سارے کڑوے سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ پاک بیویاں ہوں گی، کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں کریں گی، اور جنت کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں حسن اخلاق عطا فرمائیں گے۔ جس طرح انسان اپنے ساتھ بخیل نہیں ہوتا،
اپنے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جنت کے اندر ایسا ماحول بنا دیں گے، اس طرح دلوں کو صاف کر دیں گے کہ جس طرح انسان اپنے بارے میں خیر سوچتا ہے، اپنے بارے میں بھلائی سوچتا ہے، اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اپنے ساتھ بغض نہیں رکھتا، اپنے ساتھ حسد نہیں رکھتا، خیر خواہی کرتا ہے ہمیشہ اپنے ساتھ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے دل کو ایسا پاک اور صاف کریں گے کہ یہ ہر ایک کے بارے میں خیر خواہی سوچے گا اور ہر ایک سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر جو عمریں ہوں گی، سب کی عمریں جو ہیں وہ 33 برس کی ہوں گی، نوجوان ہوں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے اور چھوٹے ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں گے۔ اور اس طرح فرمایا کہ جنتی جو ہیں جنت کے اندر ان کی داڑھیاں نہیں ہوں گی، وہ بغیر داڑھی کے جنت کے اندر ہوں گے، اور ان کا قد فرمایا قد آدم کے برابر 60 فٹ جو ہے 60 گز جو ہے ان کا قد ہوگا۔ تو یہ جنت ہے، جنت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے اندر جس طرح مرد اعمال صالحہ والے جائیں گے، اسی طرح عورتیں بھی وہی ہوں گی جو اعمال صالحہ والی ہوں گی۔ اور امام اہل سنت اس مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ جن کے خاوند نماز اور روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ یہ جو نیک خاوند اس کو ملا ہوا ہے، یہ اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے، تو اس کے کھانا پکانا، یہ اس کے لیے کھانا پکا رہی ہے، اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کی دیگر ضروریات کو پورا کر رہی ہے، تو یہ اس کے ثواب کے اندر پوری شریک ہے۔ لہذا اسی لیے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نوافل کی کثرت نہ کریں بلکہ گھر کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیں، کیونکہ وہ جو گھر کے جتنے کام کر رہی ہیں وہ ان کے لیے عبادت ہے، یہی ان کا اعمال صالحہ ہے، یہی ان کا فریضہ ہے۔ فرائض کو ادا کریں لیکن نوافل کے اندر اتنی کثرت نہ کریں کہ گھر کے سارے کام رہ جائیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بھی بڑی خوشخبری ہے کہ جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو اگر دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا بنگلہ دے دیا جائے اور کہا جائے بھئی یہ 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے بعد آپ نے نکل جانا ہے، تو انسان کو پھر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بڑا بنگلہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی موت تک آپ نے یہیں پر رہنا، تو پھر انسان کو اطمینان ہوتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جنت بھی ایک باغ ہے، یہ جس کو ملے گا اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ جو ادنا جنتی ہوگا، کم سے کم جنتی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، اس کے مکانات، اس کے محلات، اس کا علاقہ وہ 1000 برس کی مسافت تک نظر آئے گا۔ تو فرمایا جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگتے ہیں، اس کے باغات بنتے جاتے ہیں۔ اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان خود جو ہے اپنے لیے اعمال کر کے اپنے لیے جنت میں اپنے لیے مکانات تعمیر کرے گا، اپنے لیے باغات تعمیر کرے گا۔ تو یہ دنیا کا وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اس جنت کو بنانے کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر اگر دنیاوی زندگی کو دیکھا جائے تو جو آدمی بھی ہے اس کو پریشانیاں لاحق ہے، گھر میں جائے گھر کی پریشانیاں ہیں، باہر جائے باہر کی پریشانیاں ہیں، لیکن جنت ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر انسان ہر وقت پرسکون رہے گا۔ اور فرمایا کہ جنت کا موسم ایسا ہے جیسا گرمیوں میں صبح فجر کی نماز کے بعد اگر موسم آپ دیکھیں تو نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتا ہے، بڑا بہار والا اور پرسکون موسم ہوتا ہے۔ جنت کے اندر ہر وقت ایسا ہی موسم رہے گا۔ اور فرمایا کہ جنتی کھائیں گے پئیں گے، کھانے پینے کے بعد انہیں پیشاب پخانا نہیں آئے گا بلکہ ایک ڈکار آئے گا جس کی وجہ سے سب کیا ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا، اور وہ ڈکار بھی خوشبودار ہوگا۔ جسم سے پسینہ نکلے گا تو پسینہ بھی خوشبودار پسینہ ہوگا۔ یہ اہل جنت کی علامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، نہیں حیا فرماتے، ان یضرب مثلا ما، یہ کہ بیان کریں، مثلا ما کوئی مثال، بعوضۃ خواہ مچھر کی ہو،
فما فوقها یا اس سے بھی اوپر کی ہو. فاما الذین آمنوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون انہ الحق من ربہم بس وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو یہ کافروں کے ایک شبے کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ بھئی قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ. جب وہ چیلنج قبول نہیں کر سکے تو دنیا والوں کی عادت ہے، فطرت ہے کہ جس چیز کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، شبہات پیدا کر دیتے ہیں. اور دنیا میں سب سے آسان کام بھی ہے اعتراض کرنا، دوسرے پر اعتراض کرنا، یہ سب سے آسان کام ہے. تو کافروں نے بھی وہی روش اپنائی کہ جب قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے، تو اب انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے. تو یہ اعتراض انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ بھائی یہ قرآن آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر تو مچھر کا ذکر ہے، اس کے اندر تو مکھی کا ذکر ہے، اس کے اندر مکڑی کا ذکر ہے، اس کے اندر کتے کا ذکر ہے، اس کے اندر خنزیر کا ذکر ہے. یہ کیسی کتاب ہوئی؟ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ گھٹیا چیزوں کا اس میں ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ انہوں نے اعتراض کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جس چیز کے بارے میں آپ کو سمجھایا جائے گا تو مثال بھی اسی کی دی جائے گی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا، یا 17ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا مکھی تو دور کی بات، یہ کھانا کھا رہے ہوں اس دوران مکھی آ جائے اور اس کھانے میں سے کچھ اٹھا کر کے لے جائے، کتنا چھوٹا سا ذرہ لے کر کے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ ذرہ بھی اس مکھی سے واپس کرنے پر قادر نہیں ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مکھی کی بیان فرمائی. تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے جس میں مکھی کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں سمجھایا جائے گا تو مثال بھی اسی چیز کی دی جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں ذکر فرماتے ہیں تو مومن جو ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور مومن کہتے ہیں کہ یہ اسی مناسبت یہ مثال مناسب ہے، یہ برموقع مثال ہے. لیکن کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسی مثال ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس سے، کیا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ مثالیں اس لیے ذکر فرمائی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب یہ مثال آتی ہے کفار اس کو نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جیسی بھی بات ہو اس پر ایمان لاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت فرماتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی نہیں شرماتے، نہیں حیا فرماتے، ان یضرب مثلا یہ کہ بیان کرے، مثلا ما کوئی مثال، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی اوپر. فاما الذین بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم بے شک وہ مثال حق ہے، برموقع ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، اتنی حقیر سی مثال دے کے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، کیا مراد لینا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب دیا یضل بہ کثیرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال ایسی مثالوں کے ذریعے سے مگر نافرمان لوگ. فاسقین مانا نافرمان. پھر آگے نافرمانوں کی، فاسقین کی چند علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. پہلی علامت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ لوگ ہیں ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ
اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اس وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد عہد الست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور یہ اس وقت جونٹیوں کی طرح تھے، چھوٹے چھوٹے، ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ وعدہ یاد دلایا کہ اس وقت تم نے اللہ کو رب مانا اور دنیا میں آئے تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بھی ساتھ میں لا لیا، تو یہ اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس سے مراد وعدہ خلافی بھی ہے۔ تو عہد الست کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے اسی طرح صلحاء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عہد الست ہمیں یاد ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ یہ وعدہ کب ہوا تھا، کس نے کیا تھا، اور ہم میں سے تو ہمیں تو یہ بات بھی نہیں پتہ کہ بھائی ہمیں باپ کا نام کس نے یاد کروایا، والد کا نام کس نے یاد کروایا، کھانے پینے جتنی اشیاء ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمیں کسی نہ کسی نے یہ نام تو یاد کروائے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح عہد الست بھی بہت سے لوگوں کو بھول چکا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوی حافظہ عطا فرمایا ہے تو انہیں عہد الست کے بارے میں یاد ہے، جن میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، پہلی علامت بیان فرمائی فاسقین کی کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، توحید سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری نشانی اور علامت وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، ما ان تعلقات کو، ان رشتوں کو، امر اللہ بہ کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، ایوصلا یہ کہ ان کو جوڑا جائے، جن رشتوں کو جوڑنے کا رب نے کہا ہے یہ ان کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کرنے کا، اور صلہ رحمی کے بارے میں جو بہت سی حدیث کے اندر اس کا حکم آیا ہے، اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ تو یہاں بھی یہ وعید ہے کہ جو رشتہ داریاں اور رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اب یہ ان کو توڑ رہے ہیں تو گویا یہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں، گناہ کر کے، گناہوں کا فساد مچایا انہوں نے زمین کے اندر۔ تو فرمائے یہ ساری کی ساری علامات ہیں نافرمانوں کی۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ چند علامتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سن رہے ایک وقت۔